السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور بھی بیٹوں کا ذکر آتا ہے، مگر یہ دونوں قابل ذکر ہیں کیونکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں دو ذبیح اللہ ہیں، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، اور دوسرے ذبیح اللہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ان سے ان کی عزیز ترین شے کی قربانی مانگی، اشارہ ان کے اکلوتے اولاد کی طرف تھا جو بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اللہ پاک کی رضا میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالی ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو میرے پاس تو تم ہی ایک اولاد ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں اور فرما برداروں میں پائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کم ایسے موقع آئے جو مجھے اتنی زیادہ جلد بازی سے کام لینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا اچانک حکم آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس جگہ ایک دمبا رکھ دو۔ دنیا کے کسی بھی تاریخ میں اس بے مثال قربانی کی مثال نہیں ملے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا ان کے چھری کے نیچے ایک دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم اور بالکل محفوظ ہیں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ یہ انہی کا لقب ہے خلیل اللہ۔ اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہلائے۔ اس دن سے قربانی رائج ہوا ہر صاحب نصاب مسلمان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے گھوڑے کو سدھایا اور سواری کے قابل بنایا، ورنہ اس سے پہلے گھوڑا ایک جنگلی اور وحشی جانور تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے 14 سال کی عمر میں واضح اور فصیح عربی زبان استعمال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے
جب جوان ہوئے تو ان کی شادی امارہ بنت سعد سے ہوئی، جو عمالیق قوم کی ایک عورت تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل گھبرایا تو اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ ان کا گزارا شکار پر ہی ہوتا تھا، گوشت کھا کر ہی یہ گزارا کرتے تھے، یہی وسیلہ تھا ان کے رزق کا۔ اس وقت گھر پر ان کی بیوی تھیں، امارہ بنت سعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ کر اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا، معلوم ہوا وہ گھر پر نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر اوقات کس طرح ہو رہی ہے، تم لوگ خوشحال تو ہو، کوئی تنگی تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بہت مشکل سے کھانا پینا ہو رہا ہے، تنگی میں ہیں ہم لوگ۔ کچھ دیر بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بوڑھا سا انسان آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جب اسماعیل آئے تو اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے۔ بیوی سے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور ان سے جدا ہو گئے۔ اور ان کی دوسری شادی حضرت سیدہ بن مزاز سے ہوئی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے پہنچے۔ اتفاق سے اس دن بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج پھر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے وہی پوچھا کہ تم لوگوں کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے، کیا تم لوگ کسی تنگی میں ہو؟ تو اس نیک دل عورت نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بہت ہی خوشحال ہیں اور سکون کی زندگی جی رہے ہیں، کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھے اور قائم رکھے۔ اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے تو انہوں نے گھر میں پھر اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک نیک دل بزرگ آئے تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کچھ کہا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک بات کہہ کر وہ گئے تھے کہ اگر تمہارا شوہر واپس آئے تو اس سے کہہ دینا کہ اس گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بیوی سے بہت زیادہ پیار محبت کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صادق الوعد کہا ہے اور یہ رسول نبی ہیں۔ یہ فرما برداری کی بے مثال ہستی ہیں۔ انہی کے لیے اللہ پاک نے آب زمزم جیسا مقدس چشمہ جاری کیا۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ یہ جب شیرخوار تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک ویران ریگستان میں چھوڑ دیا تھا اور واپس چلے گئے تھے، اور جب یہ بچے تھے اسماعیل علیہ السلام تو کھانے پینے کا جب سامان ختم ہو گیا تو وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے اور پاؤں پٹک رہے تھے، تو ان کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑ کی طرف جاتی، کبھی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی اور دور دور تک دیکھتی کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح 7 بار دوڑی تھیں۔ آج حج کے ارکان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب روتے ہوئے پاؤں پٹک رہے تھے تو وہاں سے اللہ پاک نے آب زمزم جاری کیا، جسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور اللہ پاک کا سجدہ شکر ادا کیا، اور اب اس آب زمزم کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہیں، اب اپنی مرضی سے جسے چاہیں دے سکتی تھیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کی عظمت کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ انہی کے نسل سے وہ پیغمبر جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔